الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم نے کچھ فوائد پڑھے ہیں. معراج، اسراء اور معراج جو اللہ کے نبی کو ہوئی، تو اس کے فوائد کیا ہیں، کیا اس سے اخذ کیا، ہم نے اس سے کیا لیا ہے، جن میں پہلی چیز تھی کہ یہ اللہ کے نبی کی نبوت کا بہت بڑی نشانی تھی، اور اللہ کے نبی کی نبوت کا پتہ چلتا ہے. دوسری چیز تھی اللہ کے علو کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے علو جو صفت ہے اللہ کی، اس کا پتہ چلتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اسراء اور معراج سے اللہ کی قدرت کے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم قدرت کا پتہ چلتا ہے. اور چوتھی چیز اللہ کے کلام کا ثبوت ملتا ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ قرب اور تقریب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ قریب ہوتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ کے نبی گئے تھے اللہ کے پاس. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ نبی کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور چھٹی چیز میں جو نبی کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اس کے نیچے کچھ آپشن سے اسے سمجھ لیجئے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی فضیلت اور ان کی عظیم منزلت، یعنی اللہ کے پاس ان کا جو رتبہ ہے کیسا ہے، اس کی خبر ہمیں کیسے معلوم ہوتی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلایا، اور نبیوں سے بھی اوپر بلایا، یعنی سارے انبیاء سے بھی اوپر بلایا، یہاں تک کہ جبرائیل جہاں تک جاتے ہیں ان سے بھی اوپر بلایا. یعنی جبرائیل کی جو حد جہاں ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اس سے بھی اوپر اللہ نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. یہ نبی کی فضیلت ہے کہ نبیوں سے اوپر، اور جبرائیل جس حد تک جاتے ہیں، اس جہاں حد ختم ہوتی ہے، اس سے بھی اوپر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. دوسری چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی نے بغیر کسی واسطے کے اللہ سے بات کی، اس کا ثبوت ملتا ہے. ٹھیک ہے. معراج میں بغیر کسی واسطے کے اللہ کے نبی نے اللہ سے بلا واسطہ، مباشرہ یعنی بغیر کسی واسطے کے اللہ کے نبی نے گفتگو کی. تیسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی شفاعت کو قبول کیا نماز کی تخفیف میں. یعنی اللہ کے نبی بار بار جاتے اور نماز کو تخفیف کراتے، اور اللہ اس کو قبول کر لیتا. تو یہ نبی کی اس میں عظمت پتہ چلتی ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو کچھ بڑی نشانیاں دکھائیں. معراج کی رات میں کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں، جیسے ذکر ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یعنی اللہ کے نبی نے اس رات اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کے سینے کو چاک کروایا، یعنی شق صدر واقع ہوا تھا. شق صدر نبی کی زندگی میں 2 مرتبہ واقع ہوا تھا. پہلی مرتبہ بچپن میں، جب حلیمہ سعدیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ بچے کھیل رہے تھے تو دوڑتے ہوئے گئے، ڈر گئے. اور دوسری مرتبہ معراج کے وقت میں، ٹھیک ہے، جب شق صدر واقع ہوا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پانچویں چیز تھی. چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نبیوں کی امامت کروائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت معراج کی وجہ سے کیا پتہ چلتی ہے، کیا فضیلت ہے نبی کی، کیا فضیلت ہے، کیوں معراج ہوئی تو اس سے کیا نبی کی فضیلت بڑھی. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نبیوں کی امامت کروائی تھی.
چھٹی چیز یہ ہے کہ نبیوں نے اللہ کے نبی کی تعریف کی تھی. ٹھیک ہے, جتنے انبیاء تھے ساروں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی. یہ نبی کی فضیلت, نبی کی خصوصیت ہے. اب یہ ہم نے ان مسائل میں پڑھے تھے جن مسائل میں کیا کہتے ہیں نبی کی فضیلت کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ مسائل. اب پھر دوبارہ وہی لوٹ کر جاتے ہیں کہ معراج کی فوائد میں ایک فائدہ اور. ٹھیک ہے, وہ نبی کی فضیلت کے تعلق سے سارے مسائل تھے. اب معراج کے فوائد میں ایک فائدہ کیا تھا؟ ایک فائدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا لیلۃ المعراج میں. لیکن کیا ہے؟ ان هذه الرؤیا رؤیت قلبیہ, یہ جو دیکھنا ہے یہ قلبی رؤیت یعنی دل سے دیکھا, جبکہ آنکھوں سے نہیں دیکھا. واللہ اعلم, یہی چیز معروف ہے. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی نے نہیں دیکھا اپنی ان آنکھوں سے, سر والی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور جو نبی کے دیکھنے کا اقرار کرتے ہیں, جن صحابہ کی احادیث یعنی روایات ذکر کی جاتی ہیں, جن میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے, تو اس سے مراد ہے رؤیہ قلبیہ یعنی دل سے دیکھا, آنکھ سے نہیں دیکھا. واللہ اعلم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ تمام کے تمام آثار کو جمع کر کے یہی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو مسئلہ جو فائدہ ہمیں ملتا ہے معراج, اسراء اور معراج سے, وہ یہ کہ جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں اللہ کی اور موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور اس پر اہل السنہ والجماعت کا اتفاق ہے. اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ کیا جب قیامت واقع ہوگی تب اللہ جنت یا جہنم کو وجود میں لائے گا یعنی پیدا کرے گا, یا ابھی یہاں موجود ہیں تو اس موقع پر جنت اور جہنم کا وجود ہے, وہ موجود ہیں, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جنت اور جہنم ابھی بھی موجود ہیں, وہ اللہ کی دونوں مخلوق ہیں, اور اس پر اہل السنہ والجماعت کا اجماع ہے. ٹھیک ہے, جنت و جہنم موجود ہیں, اس کو ہرگز نہیں. اور ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے ہمیں برزخی زندگی کا ثبوت ملتا ہے. برزخی زندگی کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ جب اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو آپ کی وہ برزخی زندگی شروع ہوتی ہے, تو اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. اور صحیح یہ ہے کہ شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ جو ہے جو ذکر فرما رہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے جو آسمانوں پر نبیوں کو دیکھا تھا وہ ان کی روحیں تھیں جو ایک شکل و صورت لے لی تھی, یعنی شکل و صورت میں آ گئی تھی. وہ روحیں تھیں جن کو اللہ کے نبی نے دیکھا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام روح اور جسد کے ساتھ آسمان میں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ امور غیبیہ میں مسلمانوں کو ایمان لانا چاہیے. ہر وہ غیبی باتیں, ہر وہ غیبی معاملات جن میں اللہ کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے, آ چکا ہے, اور غیب کی چیزیں, ان میں مسلمانوں کا ایمان لانا ضروری ہے اور مسلمانوں کو ایمان لانا چاہیے. اور انہی میں ایک فائدہ یہ بھی شامل کر لیں کہ اس میں ہمیں نماز کی اہمیت, نماز کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, نماز کی فضیلت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یعنی آپ کے امتیوں پر 5 نمازوں کو فرض قرار دیا, 5 وقت کی نمازوں کو. یہ ساری چیزیں ہمیں یہ سب دیکھنے کے بعد پتہ چلتی ہیں کہ اسراء اور معراج سے کیا فوائد حاصل, بہت ضروری ہیں. میں نے اس لیے اس کو تھوڑا تفصیل ذکر کیا تاکہ یہ بات اگر کوئی لکھ رہا ہو اور کوئی لکھ جمع کر رہا ہو تو ضروری ہے وہ لکھ کے رکھے اپنے پاس, کیونکہ اس کے خلاف بہت فتنے اٹھتے ہیں, چاہے وہ اسراء اور معراج ہو, چاہے وہ خلق قرآن ہو, چاہے وہ
اہل کلام سے بات کرنا ہو اور ان کے خلاف کھڑے ہونا ہو کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ کلام جو ہے اہل کلام سے بات کرنا درست نہیں، کیوں درست نہیں ہے؟ تو میں نے آپ کو وجوہات ذکر کی تھی، دیکھیے کتنے ائمہ نے اس کے تعلق سے وجوہات ذکر کی کہ ان کی اپنی آخری زندگی میں انہوں نے توبہ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد ایک ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس یہ چیز موجود ہو اور اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں یا دوسری خواتین ہیں ان کو بھی فائدہ دیں، اور اس طریقے سے کہ آپ تھوڑا اور مطالعہ کریں اور اس کو لکھیں، لکھ کر کسی اہل علم سے پہلے جو اس کو تصحیح کرا لیں، اس کے بعد اسے پیش کریں، ٹھیک ہے؟ اسے عوام کے سامنے پیش کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض علماء ہیں جن کو انگریزی سے واقفیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، انگریز، لیکن بعض طالبات ہیں یا طلبہ ہیں جو انگریزی سے واقفیت رکھتے ہیں، جو خصوصاً اس میں آن لائن وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اب ان کا کام ہے کہ اس کو وہ انگریزی میں کریں اور اس کو عوام تک پہنچائیں، لیکن اس سے پہلے اہل علم کا اس پر مہر لگوا لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری عمل ہے، بنا اس کے نہیں کر سکتے۔ اہل علم کے ساتھ بنا یعنی علماء کو چھوڑ کر بذات خود اس راستے پہ اتر جانا پھر یہ گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری وجوہات ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں جسے ہمیں اپنی زندگیوں میں سمجھنا چاہیے اور اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ آگے انشاءاللہ اس کے فوائد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے، عقیدہ دیکھیے، عقیدے کے مسئلے جو میں نے پہلے سے شروع سے بیان کرتے ہوئے آیا ہوں، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا مسئلہ ختم ہو گیا۔ کسی دن اگر آپ ان کے گھیراؤ میں آ گئے، یہ کوئی آپ کو ایسے اشخاص مل گئے جو زبان میں تھوڑے یعنی ان کی زبان میں قوت زیادہ ہوتی، وہ اپنی زبان سے کسی کو بھی پھنسا سکتے ہیں، تو ہر شخص پھنس جاتا ہے، ہر شخص پھنستا ہے۔ اور جب اس کے پاس سمجھ نہ ہو، اس کے پاس علم نہ ہو دین کا، تو بہت آسانی سے وہ پھنس جاتا ہے، بہت آسانی سے وہ جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسے لوگ گمراہ کرتے ہیں، لوگ موجود ہیں اور عقیدے کا نام لے کر گمراہی پھیلاتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھا الحمدللہ۔ اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے حوض کا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض ملا تھا، اس کے بعد ہے والحوض، یہ 50 جو ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ فائدے اور نفع بخش ہوگی۔ والحوض الذي اکرمہ اللہ تعالی به غیاثا لامته حق، یعنی جو حوض اللہ نے آپ کو اپنی امت کو پلانے کے لیے بطور عزت بخشا ہے وہ حق ہے، ٹھیک ہے؟ جو حوض اللہ کے نبی کو ملا ہے اپنی امت کو پلانے کے لیے بطور عزت، وہ حق ہے۔ حوض کس کو کہتے ہیں؟ حوض کا لغوی معنی اگر ہم سمجھیں تو یہ ایسا جگہ جہاں پر پانی جمع ہوتا ہو، ٹھیک ہے؟ پانی جہاں موجود ہوتا ہو، جہاں پانی جمع ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حوض کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی۔ اگر اس کو اصطلاحی معنوں میں لیا جائے، وہ حوض یعنی وہ پانی، وہ عظیم پانی جو اللہ تبارک و تعالی نے بنا رکھا ہے، یعنی پیدا کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے اپنے نبی کے اکرام اور عزت کے لیے، قیامت کے دن بنائے گا اپنے نبی کی اکرام اور عزت کے لیے، اور پھر نبی کے امتی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس سے پیئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حوض ہے۔ یہ اس کو آپ اصطلاحی تعریف میں لے لیں کہ یہ اس کو حوض کہا جاتا ہے، جو عرصات القیامہ یعنی قیامت کی جو زمین ہوگی، قیامت کا جو دن ہوگا، جو مقام ہوگا، وہاں پر اللہ کے نبی کو دیا جائے گا اور اس سے نبی کے امتی فائدہ اٹھائیں گے، یعنی اللہ کے نبی ان کو اس حوض سے پلائیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے پل صراط آئے گا، جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، صراط جو ہے جس پر سے لوگ گزریں گے، یا حوض آئے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے صراط ہوگا یا حوض ہوگا۔ تو راجح مسئلہ یہی ہے، جو زیادہ بہتر نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے
حوض ہوگا. حوض کا مطلب آپ نے جان لیا, نبی کو جو قیامت کے دن ملے گا. اور جو صراط ہے وہ بعد میں واقع ہوگا. ٹھیک ہے, پہلے حوض, یعنی حوض کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے تعلق سے, وہ جنت کی ایک نہر ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے, اور پھر اس سے جو پانی آئے گا اس سے جو ہے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے پانی نکال نکال کر اپنے صحابہ کو پلائیں گے, اور اپنے امتیوں کو پلائیں گے, اپنے امتیوں کو دیں گے, جو کہ بڑا میٹھا ہوگا, بڑا ٹھنڈا ہوگا, اور وہ پینے کے بعد اس کو پیاس کی شدت بھی محسوس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ کچھ چیزیں ہیں حوض کے تعلق سے. اب اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ حوض پر کون لوگ وارد ہوں گے, یعنی حوض کوثر پر کون لوگ آئیں گے, جسے حوض کوثر ہم کہتے ہیں, کہ کون آئیں گے. وہ حوض جو ہے اللہ کے نبی کو جو ملا ہے اس پر کون لوگ آئیں گے, تو اس میں اللہ کے نبی کے امتی آئیں گے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کے امتیوں کو پیش کیا جائے گا اور وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اور حوض کے تعلق سے دلائل کیا ہے, تو کوئی صریح دلیل قرآن سے تو حوض کے تعلق سے نہیں ملتی, لیکن احادیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے, احادیث میں موجود ہے, اور کہیں کہیں ذکر ایسے ملتا ہے, کوئی ذکر اس کا ملتا ہے کہ احادیث میں موجود ہے, اور احادیث میں صریح طور پر اس کا ذکر موجود ہے. اور اس کو سمجھنا ضروری. جب میں نے کہا کہ کوئی صریح دلیل قرآن میں موجود نہیں, تو کسی کے ذہن میں اسی موقع پر ایک آیت آئی ہوگی, انا اعطینا کا انا اعطینا کل کوثر, کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کو اعطینا کا الکوثر, ہم آپ کو کوثر دیں گے. تو اب پوچھنے والے یہ سوال کریں گے کہ شیخ آپ نے تو کہا صریح دلیل نہیں ہے, جبکہ یہاں صریح دلیل موجود ہے کہ نبی کو کوثر ملے گا. یاد رکھیے گا کہ جو حوض ہے جو نبی کو ملے گا قیامت والے دن, وہ کوثر کا ہی پانی ہوگا, لیکن وہ کوثر نہیں ہے. ٹھیک ہے, حوض اور کوثر کے اندر فرق ہے, لکھ لیجئے اسے. کیا فرق ہے؟ سب سے پہلا فرق ہے من جہت المعنی, معنی کے لحاظ سے حوض اور کوثر میں فرق ہے. سب سے پہلا فرق من جہت المعنی, کہ فالذی جاء فی الکوثر انہ نہر کما ثبت فی الصحیح, کہ جو آیا کوثر کے تعلق سے وہ نہر ہے. ٹھیک ہے, وہ نہر ہے جس کا ذکر کیا گیا کوثر کے تعلق سے. جو کوثر کہا گیا وہ ایک نہر ہے جس کا صحیح احادیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے وہ نہر کا. ٹھیک ہے, کوثر کس کو کہتے ہیں؟ نہر کو. اور نہر میں کیا ہوتا ہے؟ پانی بہتا ہے. نہر میں کیا ہوتا ہے؟ جو نہر ہوتا ہے اس میں بہتا ہوا پانی رہتا ہے. اور جو حوض اللہ کے نبی کو ملے گا قیامت والے دن, وہ حوض کیا ہوگا؟ وہ حوض ہوگا جس میں پانی جمع ہوگا. ٹھیک ہے, جس میں پانی جمع رہے گا. تو دونوں میں فرق ہے معنی کے لحاظ سے, کوثر الگ ہے, حوض الگ ہے. ٹھیک ہے, کوثر ایک نہر ہے جو نبی کو ملے گا, جیسے نہر وعدنی اللہ ایاہ, یعنی ایسا نہر جس کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے. تو کیا پتا چلا نہر کیا ہے؟ ماء جار, یعنی جو پانی بہتا ہوا پانی. ٹھیک ہے, ایسے عرب کے لوگ اس کو سمجھا کرتے تھے, نہر کو ایسے ہی لغت عرب میں کہا جاتا ہے. لیکن حوض کہا جاتا ہے ایسی جگہ جہاں پر پانی جمع ہو. ٹھیک ہے, جو سیال نہ ہو, جو بہنے والا نہ ہو. من جہت المعنی آپ نے سمجھ لیا حوض اور کوثر میں فرق. ٹھیک ہے, دوسرا فرق کیا ہے؟ ان الکوثر
جو کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کو دے گا، اسی کے اندر سے جو پانی آئے گا وہی حوض میں ہوگا. سمجھا آپ نے؟ یعنی ان الماء الذي في الحوض انما هو من الكوثر. سمجھ میں آیا؟ ان الماء الذي في الحوض، وہ پانی جو حوض میں قیامت والے دن ہوگا، جو لوگ پیئیں گے، نبی کے امتی پیئیں گے، وہ کوثر میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں اہل علم کا جو میں آپ کو فرق بتلا رہا ہوں، اس سے قبل اہل علم کا اختلاف ہے، بعض لوگ فرق نہیں کرتے، لیکن زیادہ راجح مسئلہ یہ کہ دونوں میں فرق ہے. پہلا فرق آپ نے معنی کے لحاظ سے سمجھا. دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو پانی حوض میں ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ انما ہوا من الکوثر، وہ کوثر میں سے ہوگا. جیسے حدیث ہے کہ نہر وعدہ اللہ ایاہ علیہ خیر کثیر ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ کے نبی کے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی. ٹھیک ہے. قیامت والے دن میری امتی اسی حوض پر آئیں گے. تو ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ کوثر سے پانی نکلے گا جو حوض میں آئے گا، اور حوض سے نبی لوگوں کو پانی، اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. تیسری چیز فرق میں، پہلا سمجھ میں آیا معنی کے لحاظ سے. دوسرا، حوض اور کوثر الگ الگ ہیں، کوثر سے پانی جو آتا ہے وہ حوض میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز مکان کے لحاظ سے مختلف ہے. یختلفان فی المکان، مکان کے یعنی جگہ کے لحاظ سے دونوں مختلف ہیں، دونوں میں اختلاف ہے. فالحوض فی عرصات القیامہ، حوض جو ہے قیامت کے دن ہوگا، یعنی قیامت کے میدان میں ہوگا، یعنی قیامت کے جو دن واقع ہوگا اس دن ہوگا. والکوثر نہر فی الجنہ، اور کوثر کیا ہے؟ وہ جنت کی ایک نہر ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یعنی جو پہلے تو معنی کے لحاظ سے دونوں الگ ہیں، معنی بھی سمجھ لیا آپ نے. پھر دوسری چیز حوض اور کوثر کیا ہے، دونوں کی جو ہے یعنی دونوں ملے ہوئے ہیں، یعنی دونوں کی جو ہے کیا وجہ ہے، تو ہم نے سمجھ گیا. دوسری چیز یہ، تیسری چیز یہ کہ دونوں جگہ کے لحاظ سے بھی الگ ہیں. کوثر کہاں ہوگا؟ جنت میں. حوض کہاں ہوگا؟ عرصات القیامہ میں. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جہت کے لحاظ سے بھی الگ ہے. جہت کے لحاظ سے بھی مختلف ہے. جیسے کوثر جو ہے یہ نبی کے لیے خاص ہے. کوثر انا اعطیناک الکوثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، تو یہ خاص نبی کے لیے. واما الحوض، رہا حوض، فقد روی انه يكون لغيره من الانبياء عليهم جميع الصلاة والسلام انه يكون لهم احواض وان كان حوض النبي متميز بعظمته وصفاته. ٹھیک ہے. کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حوض رہا حوض کا مسئلہ، تو روایت کیا گیا یا بیان کیا گیا یا ذکر کیا گیا کہ دوسرے نبیوں کے پاس بھی احواض یعنی حوض ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نبی کا حوض دوسروں کے مقابلے میں زیادہ متمیز ہوگا، یعنی زیادہ بہتر ہوگا، عظمت کے لحاظ سے، اس کی صفات کے لحاظ سے دوسرے نبیوں سے تھوڑا الگ ہوگا. ٹھیک ہے. الگ یعنی تھوڑا ہٹ کے ہوگا نبی کو جو ملے گا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی روایت، یعنی ایک حدیث، جو لمبی حدیث ہے اس میں ذکر کیا لکل نبی حوض، ہر نبی کے لیے حوض ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، کسی نے حسن قرار دیا، اور کسی نے اس کی تضعیف بھی کی ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے، واللہ اعلم. راجع مسئلہ ایسے ہی ہے. اب اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے صفات الحوضی، حوض کے صفات کیا ہے. ٹھیک ہے. کیسے ہوگا وہ جو حوض ہے جو ملے گا. ہم نے فرق سمجھ لیا نا. فرق کے بعد دوہرا دیتا ہوں تاکہ اور آسان رہے. آپ بہت ضروری ہے، فرق ضروری ہے، اسے یاد رکھیے گا. معنی کے لحاظ سے مختلف ہے،
جگہ کے لحاظ سے مختلف ہے، جہت کے لحاظ سے مختلف ہے، کہ یعنی وہ نبی کوثر نبی کو خاص ہے، حوض سارے نبیوں کے پاس ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوثر جو ہے، جو حوض ہے، اس کا جو پانی ہے وہ کوثر سے ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے مسائل۔ اب صفات الحوض یا صفات الحوض، یعنی حوض کے کیا صفات ہیں، اس کے اوصاف کیا ہیں، وہ کیسا ہوگا، کیا طریقہ ہوگا۔ یعنی پہلی چیز کہ جو حوض ہوگا، وہ پانی ہوگا حوض کا، وہ بہت سفید ہوگا، یہاں تک کہ دودھ سے بھی سفید، ٹھیک ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سفید ہوگا پانی بالکل۔ اور دوسرا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، اچھا اور ٹھنڈا ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ خوشبودار ہوگا، وہ مسک، جو مسک کہتے ہیں جسے خوشبو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشبودار حوض کا پانی ہوگا، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا جو پینا ہے نا، جب کوئی اسے پیے گا یا اس کو یعنی ڈالے گا، تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، ٹھیک ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا جو برتن ہے جس سے دیا جائے گا، جس سے مشروب پیا جائے گا، وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور بہت زیادہ ہوں گے۔ کعددی نجوم السماء، جیسے آسمان پر تارے ہیں اتنی تعداد میں ہوں گے، سونے اور چاندی کے مشروب، جو جس سے پیا جائے گا، جو چیز ہوگی، جو کٹورا، جو بھی اس کو کہیں آپ، وہ چیز کیا ہوگی؟ سونے اور چاندی کی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اکثر من عدد نجوم السماء، کے جو تارے ہیں آسمان پر اس سے بھی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، تاروں کی جتنی تعداد ہے اس سے بھی زیادہ اس کے اندر ہوں گی۔ پانچ چیزیں ہوئی، ٹھیک ہے، پانچ چیزیں۔ پہلی کیا تھی؟ کہ سفید ہوگا پانی۔ دوسرا کیا ہے؟ ٹھنڈا ہوگا۔ تیسرا کیا ہے؟ خوشبودار ہوگا، یعنی مسک سے زیادہ خوشبو ہوگی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اصل سے زیادہ یعنی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ کہ اس کا جو مشروب یعنی جس سے پیا جائے گا، جو برتن ہوگا، وہ سونے اور چاندی کا ہوگا۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ حوض جو ہے بہت وسیع ہوگا، ٹھیک ہے، بہت وسیع ہوگا، یعنی حوضی مسیرت شہر، یعنی حوض جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وسیع، ٹھیک ہے، بہت زیادہ وسیع ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا کہ یعنی تقریباً ایک ایک مہینے کی جو مسافت ہوتی ہے، اتنا زیادہ وسیع اس کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی، تقریباً جو کہ بہت زیادہ وسیع ہے، ذکر کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، ہم نے چھٹی چیز سمجھی تھی، ساتویں چیز یہ ہے کہ وہ جنت سے آئے گا، جو حوض کا جو پانی ہوگا وہ کہاں سے آئے گا؟ جنت سے آئے گا، وہ جنت کی طرف سے ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کوثر کا ہی پانی ہے۔ اور ایک چیز اور سمجھ لیں، ایک فائدہ اور، کہ اثر و شرب، یعنی اس کے پینے سے کیا اثر ہوگا؟ من شرب منہ شربتا لم یظمع بعد ذلك ابدا، کوئی اگر اس کو پی لے گا ایک دفعہ تو اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ اب آخری مسئلہ رہا کہ کون لوگ حوض کے پانی سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے،
جو حوض کا جو پانی ہے اس سے کون کون لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ سب سے پہلے مرتد، جنہوں نے جو مرتد ہو گئے، اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گئے۔ دوسرے ہیں جو بدعات کو ایجاد کرتے ہیں اور اس کو نبی کی سنت بتا کر، اس کو دین کا ایک حصہ بتا کر لوگوں میں یعنی امتیوں میں اس کو داخل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ یعنی جو بدعات کو ایجاد کرتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قیامت والے دن آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پانی پلانے جائیں گے تو نبی سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا ایجاد کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے گا سحقا سحقا لمن بدل بعدی، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ جس نے تبدیل کر دیا میرے بعد، ٹھیک ہے، یا سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو بعض گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے، بعض گنہگاروں کو بھی اس دن نہیں ملے گا۔ کون لوگ ہوں گے اس کے تعلق سے ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو جس چیز کا وہ حکم دیں گے وہ اس پر عمل نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے ظالموں کی مدد کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ یہ بعض جو گنہگار ہیں ان کو بھی حوض کے پانی سے کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کو بھی حوض پر آنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں تھیں جو آج ہم نے سمجھی ہیں الحمدللہ حوض کوثر کے تعلق سے۔ بہت سارے مسائل ہیں لیکن اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن نبی کے ہاتھوں حوض کا پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن نبی کی صف میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔